جنہ کچھ میں سبق پکائی ودا یہ ساری میرے استاداں دیاں دعائیں ہیں، ورنہ میں اپنے کرتوتاں کو آپ بہتر جاندا، میں اپنے فعلاں کو آپ بہتر جاندا کہ میں کیا ہاں۔ یہ تو میرے استاد جی اور ویلے زبردستی کیتی، استاد جی اور ڈنڈے مارے، استاد جی اور کن پکڑوائے، استاد جی اور ویلے سختی کیتی، تے اج این مقام دیتے اساں وائیں تے قابل بنے ہیں۔ اکثر میرے پیر نصیر الدین نصیب تاجدار گولڑا دے چشم و چراغ انہاں دے کو لوگ پوچھتے ہیں پیر سائیں بے ہی تا مولویاں دے بال ہیں تے تساں وڈی گدی دے پوترے ہی وے تے بے تقریر کرن ساڈا دل اکتا ویندے تے تساں جلے تقریر کرو دل نہیں آدے بس تساں بولی رکھو تے اساں سنی رکھو اے چس کدو آئیے یہ جڑی ہے تواڈے منہ وچ حلاوت، تواڈے منہ وچ مٹھاس، تواڈے منہ وچ چاشنی، تواڈے منہ وچ چس، یہ جڑی تواڈے منہ وچ شکر آئی ودی ہے جے کو ایک دفعہ تساں زبان کھولتے دسو چاہو بس تواڈا ہی دیوانہ تھی ویندے۔ آپ نے فرمایا پتر اے کہیں فیکٹری وچوں نہیں ملدی تے کہیں چار دیواری وچوں بھی نہیں ملدی، یہ ایسی چیز ہے کہ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، ارے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ میں اتھا میرے خیال ہے این سکول دے پڑھے ہوئے جوان بھی بیٹھے ہو سن اور اتھو جڑے پڑھتے اگاں کالج چلے گئے ہو سن، یونیورسٹیاں میں چلے گئے ہو سن یا ماسٹر بن گئے ہو سن، وہ بھی تشریف فرما ہو سن۔ انہاں دی خدمت صرف ہکا گال عرض کرے سا اگر دنیا دا عظیم اور کامیاب انسان بننا چاہندے وے اپنے استاد دی قدر کرائے، اور صرف ایک ہے نہیں کہ صرف جڑا استاد سکول اللہ ہوں دی قدر کرائے، جڑا مولوی صاحب ہوں دی قدر کرائے، یہ جڑا استاد درخانہ دا کم تو کو سکھیں دے یہی تو استاد ہے، جڑا لوہاراں دا کم سکھیں دے یہی تو استاد ہے، جڑا نایاں دا کم سکھیں دے یہی تو استاد ہے، جڑا استاد جی اوراں تو کو ڈھیر سارے کم میں دنیا دے خراب دا کم سکھیں دے یہی تو استاد ہے، جڑا تو کو کھیتی باڑی سکھیں دے یہی تو تہاڈا استاد ہے۔ مگر کائنات وچ سارے استاد بعد چن بال دا اگر پہلا استاد یا پیو ہے یا ماں ہے، کیونکہ بچے دی جڑی پہلی درس گاہ ہے وہ ماں دی جھولی ہے، ماں دی گود ہے۔ تو سا اپنے استاد جی اور دا ادب کرا ہے، اور جڑے بچے استاد جی اور دا ادب کریں دن نا وہ معاشرے وچ کامیاب تھی ویندن۔ کو اپنا بچپن بڑا یاد آندے تے تو کوئی یاد ہو سی میں بس تساں بھلے ودے ہو تو میں تو کوئی یاد نہیں میں جا پہلے جلے استاد جی اور سکول وچ آندے ہیں نا تے بال ہی میں کر دے کھڑ ویندے شاگرد دا استاد انہاں دا سائیکل میں پکڑے سا، بیا دا کوئی نہ میں پکڑے سا، بیا دا میں پکڑے سا، ہن حالت ہے او آدے میں چھکے سا، او آدے میں چھکے سا۔ پہلے استاد جی اوراں کولوں شاگرد اوری ڈردے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خالی جگہ خود پر کریں۔ پہلے استاد جی اوراں کولوں شاگرد اوری ڈردے ہیں۔ چلو میں پر کرنا چاہ ہن شاگرد اوری کولوں جیڑا استاد اپنے بال کو میسج دے اتے چیٹ شروع کر دے وے استاد دا حیات مک گیا۔ علامہ اقبال رو کے ایک جملہ لیں دے، علامہ اقبال فرمیندن شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے کہ شاہی بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ عربی مقام تے فرمیندن کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ بچوں میرا سبق آج وڈیاں کو کہنا ہو سی صرف تو کو ہو سی، اگر میری خدمت
وڈے تشریف کہنے میں انہوں کو دعا گھنسا اور بس میرے تے نظر پاون جا. یہ نظر بڑی شے ہوندی ہے. ایک نظر لگ ویندی ہے بھئی نظر آ ویندی ہے. جڑی نظر لگ ونجے نا یہ اٹھ کو کنی وچ پا چھڑیندی ہے. تے اگر نظر دے وچ کوئی آ ونجے خاک دا ذرہ ہوا وچ اڑ پوندا ہے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے جن وچ جانوراں دا ذکر ہے. اندے اندر کچھوی انڈے دیندی ہے. کچھوی ہے کما کمی کمی تساں کمی آندے کمی انڈے دیندی ہے. اے کمی جلے انڈے دیندی ہے اے کیچڑ وچ دب کے چلی ویندی ہے. 300 میل تک فاصلہ کر ونی دی نظر انڈے دے ہوندی ہے. میں نظر دے گال کی دی ہے نا تے نظر دا حوالہ سنو. 300 میل تک اگر فاصلہ کر ونی تو نظر انڈے دے ہوندی ہے. اگر ایک لمحے واسطے انڈے تو نظر ہٹاوے چا انڈے چو بچہ نہیں جمدا. مولوی جڑا نچوڑ کڈھے ریزلٹ کڈھے مورل آئے او اے ہے اگر کچھوی اپنے انڈے تو نظر ہٹاوے انڈا خراب. اگر پیر اپنے مرید تو نظر چاہٹاوے مرید خراب. اگر نبی اپنے امتی تو نظر چاہٹاوے او امتی خراب. اگر کچھوی اپنے انڈیاں تے اتے نگاہ پاوے او انڈے وچوں بچہ جم دے. اگر نبی اپنی امت دے اتے نگاہ پاوے پتر میرے علی بن گئے. شرط ہے بندہ کہیں دی نظر اچ آوے. کیا بات بہت خوب. بندہ کہیں دی نظر اچ آوے. تے میں اپنے جوانہ کو صرف ایو کچھ آکساں کہ تسا میرے نال راونے میں تورے نال راونے. علامہ اقبال فرمیندے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. واہ 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 کیا بات ہے. اساں ہیں عقاب اساں ہیں شاہین پر اساں ہاتھ آ گئے گجھاں دے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سرکار بڑے جملے والے ہیں. علامہ اقبال فرمائیں کہ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ. مولوی زاغ کے کو آدھے بل میں تورے نال گلا کرے سا اقبال دا ڈے تا منے دے اقبال دی شاعری دے وچ گوتے کیوں نہیں میں مرے دے. زاغ آدن کان کو شاہین آدن باز کو. کائیں اڑ دے شاہین بھی اڑ دے کائیں کھان دے شاہین ہی کھان دے. کان دے پر رہن شاہین دے پر رہن او بھی ہوا وچ اڑ دے اے بھی ہوا وچ اڑ دے. مگر وجہ کیا ہے کان اچا نہیں اڑ سکتا. شاہین اچھی پرواز کرے دے. کان اچا اڑے اپنے آپ کو مار کھتے دے. شاہین جب تک اڑے اچا نہ ان وقت تک ان کا گزارا نہیں تھینا. علامہ بے مقام دیتے ارشاد فرمیدے آپ فرمیدے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ. مگر علامہ اقبال ایک بے مکان دیتے ارشاد فرمائے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں پھر ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. آئے ہے کیا بات. صرف اقبال دا نا نہ گھنو اقبال دا تڑپ دا ہویا دل ہی گھنو. اقبال کلہ مولوی کہنا ہے اقبال پکا تے سچا عاشق رسول ہے. اقبال کو پوچھو نے تو مدینے آلے دا ذکر کرنے تے مدینے کیوں نہیں ویندا. مدینے آلے دا ذکر کرنے تے تو مدینے کیوں نہیں ویندا. وہاں کے گال سن جلے دیوا پیا ہوئے نہ بلدا تے پروانے آندن تے
تے چنگا پروانہ او ہوندے جڑا سڑ ویندے واپس نہیں ویندا چنگا پروانہ او ہوندے جڑا آوے نا تے بل اپنے آپ کو ساڑ دے دے آدھے بل میں عاشق کی ہاں جے میں بل واپس چلا ونیا یار دے بوہے کو چھوڑ دے آپ فرمینے نا اگر میں نبی دا ہاں عاشق تے نبی دے دروازے تے ونیا تے موت میں کو نہ آتے گیدہ تے میں واپس برے صغیر پاک و ہند چاہم دنیا تا آکسی اقبال گال ہی کرے دا ہی نبی دا عاشق تا کہنا ہی چلو راساں ہی تھائیں تڑپ دائی راساں تے سڑ دائی راساں اقبال دا عشق ہے مگر سبحان اللہ کیا کروں سونے سونے جوان بیٹھے ہوئے لالے رن میکرا کیمرہ بھوائے نا تو میں نظر آگئے مولوی نے دیدہ گھاٹے اللہ تعالیٰ یار تو سلامت رکھے تھوڑی بڑی آفری ہوں دی ہے یار اساں پڑھا نالے تبدیل تھی نے تو سونا نالے ہکے بیٹھے رہے کمال ہے بہتر اساں تو کوئی ایک بجے تک بھلائی رکھو نا تو اساں والی بیٹھے رہا سو ہن دیکھنا بھئی کتنی جوان پڑھ گئے سونا نالے تو اساں ہکے میں تو اساں دے نہیں میں بدلے نا تو اساں بیچارے ویلی ساکو تو اساں دے دے سبحان اللہ تو اساں دے تے جلے تو اساں گھاٹ سبحان اللہ یار خیر ہے سبحان اللہ گھاٹ کیوں دے اونچا آکھو سبحان اللہ بلا ہے ایک کمال ہے تاری شفقت یار واقعی پتہ چل دے تو کو کہیں دی تانگے آیا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ دے اندر پیدا تھے فلسطین بیت المقدس تقریر کھڑے کریں دے دوران تقریر آپ دے سامنے ایک نانگ لنگا کیا نانگ لنگا نانگ جو ہی لنگا نہ تھے آپ دی خدمت تو اگاں گزر گیا آپ نے کو فرمایا روکوئے تے کو پتہ کہ نہیں میں نبی ہوں کہ تو نبی سے رکھیں دے پر میں مکے میں نبی ہوں تو نبی سے رکھیں دے پر میں مکے میں نبی ہوں آپ فرمایا تے کو مکے نال کیا کم ہوا کہ جی اگر میں کو مکے آلے نال کوئی کم کہنی نا اے رسا تے مکے آلے کو منگا کیوں ہوئے عجیب گال ہے نمیاں گالیاں بہترین سونیاں پیاریاں گالیاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کو کی میں پتہ ہے مکے وچ او سونا آسی آپ فرماتے کو کی میں پتہ میں اوہاں کہ میں کو تا اللہ دسے اوہاں کہ میں کو اللہ دسے آج ساڑھے کل مولوی فتوے پوچھ دیں کہ نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے نبی کا ذکر کس نے کیا ہے صحابہ نے میلاد منایا ہے تو ثبوت دکھاؤ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دی ولادت مبارکہ تو 600 سال پہلے گزرتے چلے گئے اے نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت اچ میرے محمد دا تذکرہ ودا کرے دائی اے دنیا اچ پوچھ دیا صحابہ سے کر ودا کریں دے اے صحابہ تا بات چاہنے اے جانور ناگ تھی تے میرے محمد دا میلاد ودا کرے دائی جانور پرندہ حشرات الارض آپ نے فرمایا تو کیڑی جاتے ویسے فرمایا مکے ویسے فرمایا وال یعنی ایک پہاڑ ہے فرمایا وال پہاڑ ہے ایک غار ہے وال فرمایا غار ہے ایک جائے اللہ کریم فرمایا ہوں دے ویچے لوگ کے تو بائیں تے کو اپنا ماہی تے مکھن اتھائی ملوے سا تے اللہ دی قسم ہے جلے اے پہاڑ ویچے چلدا چلدا غار ہے وائن تے بیٹھا نا تے وال وقت آیا سرکار دی ذات مبارکہ اپنے گھر ویچ تشریف فرماہن آقا دی ذات مبارکہ دی طرف اللہ کریم دی ذات نے فرمایا محمد ہجرت تا حکم آگے جلے سرکار دی ذات مبارکہ فرمانا کہ ہجرت تا حکم آگے آقا دی ذات مبارکہ باہر مشاہدہ کیتا سارے کافر سرکار دے گھر دا محاصرہ کرتے کھڑے ہیں میرے پاک نبی نے اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ سے سارے کافر میرے دروازے تے باہر کھڑے ہیں اللہ کریم فرمایا محمد تو کیوں ڈر دیں واللہ یعصمک من الناس کیا میں خدا نہیں آکھا کہ لوگوں کو میں رب تے کو بچوے سا اللہ دی ذات مبارکہ نے فرمایا آدم جلے تو اے محمد جلے آدم دی پیشانی وچ ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم جلے آدم دی پشت چ ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم جلے حضرت سیدنا ابراہیم دی پشت چ ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم جلے زکریا علیہ السلام دی پیشانی وچ ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم سیدنا حضرت لوط علیہ السلام دے کول ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کول ہمیں اونویلی تا میں بچایا ہم
سارے کائنات دے رشتیاں وچوں میں خدا تے کو بچا رہی تے اج محمد تے کو نہ بچے سا اللہ کیا کراں فرمایا زمین وچوں مٹی دا مٹھ بھر مٹی دی مٹھ بھر تے ہنا دیر پھوک مار چا جلے آقا دی ذات مبارکہ نے مٹی دی مٹھ بھر تے ہنا دی طرف پھوک ماری انہاں دے اکھاں وچ ککریاں پے گئیاں انہاں دی اکھاں بند تھی گیا رب دی ذات مبارکہ فرمایا مصطفی راہ گن اللہ کیڑا رستہ پیڑا پات کیڑا راہ گنا کیڑا بننا گنا کیڑا سڑک اختیار کرا رب دی ذات مبارکہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے رستہ او گھن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے والے پاسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے ایک نہیں مارا میں نبی سے خدمت جا دیتی ہوں ابن دغنہ کعبے پاک دا بڑا پکا پیڈا کافر آئی تے سردار آئی اے جیڑا اچھی آواز نال رب دا ذکر کریا روک نہیں دا ہی قرآن دی تلاوت کریا روک نہیں دا ہی جیڑا بندہ حرم کعبہ وچ نماز پڑھیا ہے شخص روک نہیں دا ہی آپ فرمیندے میں ایدی ظلم تے سختیاں دی وجہ تو آقا دی خدمت جا حاضر تھی ہوں یا رسول اللہ میں مکہ پاک اتنی رہتا میرے صحیح فرمایا کیوں نہیں رہتا یعنی راج کے میں کو لوگ اللہ دی عبادت نہیں کرنے دے نہ توڑا ذکر کرنے دے دیو میں کو چھٹی میں مکہ چھوڑ دے نا راج تے توڑا ذکر تا کرے سا نا پیر پلے شاہ سے بیٹھے فرمیندے چل بلیا چل اٹھے چلیے جتے سارے انے نہ کوئی سادی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من فرمایا ہوں جگہ دیتے چل دیں جت راج کے سارا رب دا ذکر تا تیسی میرے محمد عربی فرمایا ابو بکر کلہ نہ والا رلے جلسوں سبحان اللہ کلہ نہ والا رلے جلسوں آپ فرمائے میں یہ تانگے چاہوں کڈانو وقت آسی جن محمد در رلے ہو سو آپ فرمائے جلے ہجرت علی رات آئی آقا دی ذات مبارکہ میرے دروازے تے اجن تک پہنچے کہنا ہن میں جو ہی سرکار دے چہرے مبارک کو ڈٹھانا میں دروازہ کھول گیا جلے آقا دی ذات مبارکہ دا دروازہ کھولا نا تے سرکار میرے کو استفسار کی تا پوچھا فرمایا صدیق میں تیرے دروازے کو کھڑکایا تا کہیں نہیں کوئی پیغام رساں بھیجا تا کہیں نہیں کوئی ایلچی بھیجا تا کہیں نہیں کہ محمد تیرے دروازے تے آندا پہ پر تیکو کی میں پتہ لگے میرے نبی میرے دروازے تے آندا پہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو 10 سال پہلے تواڈے دروازے تے گی ہم چھٹی منگی ہم میں کو مکے پا کے چڑھو کل ہمیں وادیاں چ اللہ دا ذکر کرے نا تسا فرمایا کل ہن مل رلے جلسوں آقا سے فرمایا کو تو 10 سال تھی گئے وہ کہ یا رسول اللہ تی کو تواڈی دربار چ نا رات کو دروازے کھڑ کے تے محمد دا انتظار کرے نا اے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کتاباں تو تو استاد ہونا جویں پڑھایا ہو سی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نبی سین دے سسر پاک ہیں آقا کریم دے سوہرے پاک ہیں چلو یہ آقا جا آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے گھر وچ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی دھی پاک ہیں جیندا نام ام المؤمنین سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات ہیں جتھاں اج نبی سے ستے پن ایک کوٹھا ہی اما عائشہ دا ہے یہ کوٹھے دا شان پتہ ہے کیا ہے اللہ دی ذات مبارکہ دے محبوب فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں محمد دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک جتنا زمین دا کتا تے ٹکڑا ہے یہ زمین دا ٹکڑا نہیں ہے جنت دا باغ ہے اچھا ایک بڑی موٹی جی مثال ہے جنت وچ جیندے ہو سن مردے کہنا ہو سن جنت وچ جیندے ہو سن مردے کہنا ہو سن جنت جیندے ہو سن مردے تا کہنا ہو سن جتھاں اج نبی ستے پن واہ واہ کیا بات کیا بات ہے کیا بات جتھاں اج نبی ستے پن اج تساں ایویں کرائے بستی ملوک چوک وچ وائن تے کہے نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے جیڑا ٹھر ٹھر تے ویسی تو کو ویلائیں دیتی ویسی تھپکی دیتی ویسی کچھ ایو جے حسین جنہاں دیاں وڈیاں وڈیاں داڑھیاں حسین تے تسمیاں چاتی ودے حسین واکسی اپنی عقل دا علاج کرا نبی مر گئے ہوں دے کول پوچھ چاہو کو آکا کاکا رات ایک مولوی کھڑائی او کھڑا دئی جنت وچ مردے کہنا حسین جنت جیندے حسین جتھاں اج نبی سے ستے پنے زمین دا ٹکڑا جنت دا باغ ہے جتنا آج سرکار دی ذات مبارکہ ستے پہ نے جنت تباغ ہے رب دی ذات مبارکہ فرمایا کائنات دے لوگوں تساں پیادے وے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ پردہ کر گئن وہی جیڑا شخص ذات دا چھوٹا ہوئے میری راہ وچ قتل تھی ونجے میں رب دا جیندہ ہے وہ جڑا راہ خدا وچ واصل بحق تھی ونجے او میری بارگاہ وچ چلاوے او شہید تے جڑا شہید ہے او زندہ ہے میں تواڈے کول پوچھتا جڑا رب دی پاک راہ وچ قتل تھی ونجے اللہ قرآن وچ بیان فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او تساں اپنی زبان نال نہ کہے کہ مر گئے اللہ کہے فرمایا بل احیا
اے زندہ ہے میں تواڈے کول پوچھدا درخانہ دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے لوہاراں دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے نایاں دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے پٹھاناں دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے ملکاں دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے سیداں دا بال راہ خدا وچ مر ونجو زندہ ہے محمد آج دنیا سارے تے فتوی لاوے نعرہ رسالت نعرہ حیدر عظمت و شان مصطفیٰ اے جڑا مجمع بنا پہ اے دھرنا دا نہیں اے مسلم لیگ والے تے پی ٹی آئی والے دا نہیں او میاں پی ٹی آئی والے ساری باری آسی پر ہن بولو تو صحیح نہ اونچا کو سارے سبحان اللہ اے اڈلے بلندے بیٹھے اڈلے گھاٹن کوئی رولا وچ ہے صحیح سارے نبی سید غلام میں اونچا بولو سبحان اللہ اے میں جو سال دے بعد ربیع الاول شریف وچ ایک دفعہ والا آندا پیا میں جو اج احمد دیواری جو سبحان اللہ آندیا کھڑی ہوے ایک دفعہ آگے زور زور سبحان اللہ خدا دی قسم آج دنیا سارے تے فتوی لاوے یار آقا دی ذات مبارکہ دنیا تو پردہ کر کے میں کہ مرن تواڈے ساڈے نبی بھی زندہ ساڈے ولی بھی زندہ جتھاں اج سائیں ستے پن ہنگال کو پھرولو جدری جتھاں اج سائیں سارے بولو جتھاں سائیں اج اے زمین دا ٹکڑا جنت دا اچھا کلہ سائیں زندہ نہیں صدیق نال ہے سبحان اللہ کلہ صدیق نال نہیں یہ تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جلے آپ دا وقت وصال قریب آئی آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو صدا حضرت عمر بن خطاب ہی نبی سے سورے پاک ہیں آپ خدمت جہادر تھے فرمائے ہے کرا ہے جلے میں دنیا جو پردہ کر وجہ نا میں کو دھما ہے غسل دیوا ہے چار پیدے رکھا ہے کپڑے پوا ہے چار پوائی چاہ کے مواجہ شریف دے سامنے وہیں تے رکھ دیوا ہے فرمائے وال کیا فرمائے نبی کو سلام کرائے آئے آئے 1,10,000 صحابہ ودیان کہیں حضرت ابوبکر صدیق دی گالو تے اختلاف کہنی کی تھا آخری میں نبی دنیا جو پردہ کر کے میں سلام کیوں کرا آج تا بندے ساکو آدھیں اتھ درود نہ پڑھو اتھ پڑھو میں کہ سبھی کرتا ہوں لہائے وے جنہیں جیا میں کہ وال اے یاد رکھو سادہ سپیکران درود پاک تساں کیا دے پہنچتے یا نہیں پہنچتا اے دلائل الخیرات شریف حدیث پاک ہے جڑی حضرت علامہ محمد بن محمد سلیمان الجزولی علیہ الرحمہ سرکار نے حدیث پاک کو نقل کی دے آپ فرمائے اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم میرے آقا سے فرمائے اسماء عربی گرامر والے سونے سونے جوان بیٹھے اسماء واحد متکلم دسی گئے میرے آقا سے دی ذات مبارکہ فرمائے مشرق علیہ میرے تو درود پڑھ دین مغرب علیہ میرے تو درود پڑھ دین شمال علیہ میرے تو درود پڑھ دین جنوب علیہ میرے تو درود پڑھ دین تعالی میرے درود پڑھ دین فوق علیہ میرے تے درود پڑھ دین رب دے فرشتے میں محمد دے درود پڑھ دین جانور بھی میرے محمد دی ذات تے درود پڑھ دین دریا وچ رڈن والی مچھلیاں میرے تے درود پاک پڑھ دین آقا دی ذات مبارکہ فرمائے مشرق و مغرب شمال و جنوب تحت و فوق بڑے چھوٹے سارے میں محمد دی ذات تے درود پڑھ دین درود سارے پڑھ دین سندا کلہ میں ہاں یہ نبی سے فرمائے تو سنن والا جیڑا شخص سن دے او جیندہ ہوں دے کیا بات ہے شرط جیندہ ہوں دے سن دے جی ہن میں اے تنیا تھا جڑے بولے دے ہوئی جیندے ہوں اے تو سا سیانے ہی بھائی اچھا جیڑا شخص سن دے نا او جیندہ ہوں دے ہن میرے آقا سے فرمائے میں سندا ہوں چلو اے تو بڑی ساری گال ہے بھائی یہ گال ہے میرے آقا سی فرمائی نلاب دا اذا وضع فی قبر ہی جلے بندہ فوت تھی ویندے تو تساں قبر وچ ویندے دفنا آندے ہی بے تے جلے دفنا تے واپس پہ لوٹتے ہوندے وے تساں جلے واپس گھر وچ آندے پے ہوندے وے تواڈے پیراں دے تلو جڑی آواز نکلدی ہے لا یسمع او قرآن علیہم تواڈا مردہ قبر دے وچ سندا پیا ہوندے ہن فرمان ہے نبی سیندا تو اک مولوی صاحب کوئی نہ جیڑا بندہ اچا سندا ہی بھلا اوہی سن سکدے جیڑا ڈورا ہی اوہی سن سکدے حسین گئی جو بابے واسطے بڑی ساری مشین اچا سنن والی گھن یا اسے بٹن بندا ہی بابا سن نہ سکدا ہی بٹن کو جلے آن کروا ول بابا سندا ہی جلے ہائی ڈورا ہن اساں ٹر دے نے بابا کیویں سن دے رب دی ذات مبارکہ فرمیندے نے اے ڈورا سننا نہ سننا دنیا وچ جلے قبر وچ آویں پر جیڑا نہیں سندا اوہی سن دے جیڑا نہیں دے دا اوہی دے دے حضور وجہ کیا فرمائے جلے زمان بدل ویندے مکان ہی بدل ویندے جلے مکان بدل ویندے والا حالت ہی بدل ویندی او جلے حالت بدل دی والا بندے دی شان ہی ہوندی ہے اتنا بندہ اگر اونچی آواز نال سن دے ول قبر دے وچ بیٹھے جُتیاں دی آواز کوئی سن سکدے او جے اگر نبی سیدہ غلام قبر دے وچ جیندیاں دے جُتیاں دی آواز کو سن سکدے
اگر سلطان بخش والے دیتے آج مصطفیٰ دے غلام کارتے درود پاک چ پڑھن محمد سن نہیں سکتے جواب دے سونی سکدن اچھا سبحان اللہ سونی سکدن جواب تو صاحب سنبھل سے بھائی اے پہلے رضا بھی یہ فون کی دو ہے میں تو کو آکھاں یہ اگلے پروگرام والے دا تو سندا وائنتے پوزر سام یہ جنی مولوی مصروف ڈاڑے ہوں میں کہ تو سنگ نہ لنگو جنہیں والے ساکو پروگرام مل سن میں کہ نیت ٹھیک کرو جا سرکار دا ذکر بھرا مکنا نا رات ایک جا دیتے حاضر استاد جی پتہ نہیں کتنا دے ایک بیلی نوٹ دیتے ادھے پیسے دے نمبر کہنا تو زنال کڑے دے ہاتھ تھی بھائی بڑے ہاتھ کہنا ہے ہن میں اگر آکھاں جا بھائی تو تقریر کھڑا کرنا تے جڑے میرے نال والے بیٹھے نا استاد جی اور فرماندے بیٹھے ہونی آئے پھر اچھا جڑے تواڈے کو نہیں چتے ساکو دے کوئی نہ تساں پتہ کیا دے تساں آ دے ساکو پتہ ہے جڑا کیڑا ہی نہ چلے چلدا ہی محمد دے نام دے ہائے اوے اللہ دی قسم ہے جے ساکو کوئی سدیا تغاری واسطے ساڈا جسم دے کے فزیکلی طور تے آ کے وے کاکا تھال چمامن والا ایک 1122 والی مشین چاوے سی کچھ دے کو نہ سڈو اے شودا آپ ٹی بی دا مریض ہے شودا کیا کرے سی پر خدا دی قسم ہے میرے محمد عربی کو پتہ ہے وزن تا نہیں چا سکدا پر منبر تے کھڑتے محمد دا درود تا پڑھ سکدے نا ارے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا علی شاہ حیدر دے میں کوئی پرچا واہ وکانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام بلا تیرے نام نو جب سنان دسی تیرے نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دسی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران دسی کیا بات ہے کیا بات ہے صدیق سے ہی فرمایا جی کیا سبحان یہ گال بڑی چسکا دی ہے کیا ہے بھائی صدیق سے فرمایا عمر پاک کو یہ نو جا سرکار دی بارگاہ ہے میں ہیک کرائے جب میں دنیا جو پردہ کر گنا میری چار پہ چاہی بنے سرکار دی مواجہ شریف دے سامنے رکھا پہلے نبی سنگھ کو سلام کرائے کیا بات ہے کیا بات ہے پہلے میرے آقا سنگھ کو سلام کرائے وال فرمایا وال نبی سنگھ کو عرض کرائے سونا بڑھا غلام آیا پہ اگر ہووے اجازت تا دفناؤں اگر دروازہ ونجے لہے تے جندرہ ونجے کھول ڈاٹ ہم دی پکی گالی بھی کو یاد کرا ہے اگر دروازہ ونجے لہے تے جندرہ ونجے کھول وال اندر کبری کھٹا ہے چا میں کو دفنا ہے چا اگر دروازہ ہی نہ کھلے تے تالا ہی نہ ہلے وال میں کو عام قبرستان دفن کر دیوا ہے اللہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما دیتا حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان سنتے حضرت عمر بن خطاب آدے سونا تالا لگا کھڑے تالا ان وقت تک کہیں نہیں کھلدا جب تک اندے وچ چابی نہ لگے چابی چلو میں ان بندے کو گھننا نہ جندے کو چابی ہے پئی چلو جلے چابی گھنتی آسان تالا کھول دے سن دروازہ کھولوے سی اندر قبر کھٹے سن جا آپ فرمایا کوئی نہ حضور وجہ کیا ہے آپ فرمایا تو کو جڑا کچھ آکھنا چاہنا شارحین حضرات نے جڑی حدیث پاک دی شرح کیتی اندے وچ ترجمہ سونا جا کیتے توجہ میرے وال کیا آپ فرمایا واقعی سچی گل ہے جویں نبی سین دے نال ٹھرن والے ہن ایویں صحابہ نال ہی ٹھرن والے حسین جویں نبی نال سڑن والے ہن ایویں صحابہ نال ہی سڑن والے حسین جویں نبی دے منافق ہن ایویں صحابہ نال ہی بغض رکھن والے حسین متن میں مصطفی کریم دا غلام اے تا نبی سین دی محبت نبی دی غلامی دا کلادے دی برکت ہے تساں میں کو قبر وچ دفنا دے سو پر جیلے منافق صحابہ نال بغض رکھن والے آسن او آکسن کوئی نہ اتنا تا زبردستی کیتی ہے نبی تا راضی بھی کہنا ہے اے تالا تا ہونا خود کھولا ہے آپ فرمایا جیلے مواجہ شریف دے سامنے میری چار پائی بانتے رکھے سو تالا ویسی کھول دروازہ ویسی لہے بل کائنات دے لوگاں کو پتہ چل سی صدیق اکبر زبردستی کہنا کیتا ہے صدیق اکبر نے اپنا حکم کہنا لایا ہے بلکہ جلے تالے گیا ہی کھول دروازہ گیا ہی لہے ایندے وچ صدیق اکبر نے چابی عمر بن خطاب کو کہنا نہیں دیا ہے بلکہ ایندے وچ رضا محمد مصطفیٰ دی ہے قیامت تک بغض تو ہی بچ
پانچ ویساں سات مصطفیٰ دا ہو سی رفاقت صدیق اکبر دی ہو سی جی میں نبی دا یار غار ہم ہی میں قیامت تک محمد دا یار مزار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ پیا ہی نبی سے دا واللہ ہویا ایک ہوندے دروازہ بند تھی ہویا بھی ہوندے واللہ ہویا اللہ کرے نبی دا دروازہ بند نہ تھی کیونکہ اللہ دیمن والا ہے محمد بناون والے حاتم تائی دے 8 دروازے ہیں دھی سیدہ خاتون جنت کل آ گئی میرے بابے دے 8 دروازے ہیں میں وال ایک دفعہ جو سائل آ کے پندے میرا بابا وال دیں دے دوجھے دروازے دے پنے اوہ فقیر میرا بابا وال دیں دے 8 دروازے دے پن کھڑے میرے بابے کنا جھینا کی نہیں دیتی سیدہ خاتون جنت فرمایا تیرا تا پیو ہی کنجوس ان کنجوسی زہر تھی جی کیا بات تیرا تا پیو ہی کنجوس ہے سرائے کی اجازت تیرا تا پیو ہی شوم ہے تیرا تا پیو ہی شوم ہے میرا پیو شوم کی میں 8 دروازے دے پندے میرا بابا ہکے فقیر کو وال وال دیں دے آپ فرمایا جی اگر تیرا پیو سخی ہوا ہکی دفعہ دے ویا وال تشودہ نہ آگیا وہاں کہ کوئی نہ 8 دروازہ سخی جتیا آپ فرمایا بلکنا لنگ ہمیں مدینے بلکنا لنگ ہمیں میدان کربلا ہے امام سجاد زین العابدین سے چلے واپس تخت مدینہ دے اندر تشریف گھننا ہے ایک قاتل آپ دی خدمت دے اندر حاضر تھیا سارے فقراء آپ دی خدمت چ لنگر کھڑے گھندن قاتل حسین اے بھی شخص آپ دی خدمت چ حاضر تھیا آپ کو خیرات منگو صاحب نے خیرات لیتی لنگر منگو تو لنگر دیتا کپڑے منگو صاحب کپڑے چڑی تے پاگ منگو صاحب پاگ چڑی تھی جتی منگو صاحب جتی چڑی تھی آکھن گا سونا باہر دا مسافرہ سواری کہنی پیدل ویسا مگر عرب دی سرزمین دا ریگستان دنیا میں بڑا مشہور ہے مہربانی فرماؤ میں کو سواری دے چا آپ کو سواری چڑی تھی اے جڑے سواری تے چڑھا نفس مارا ہی کو چوٹ ماری ظالمہ میدان کربلا جو تساں کیا کیتا ہوئے اج مدینے پاک وچ سیدا کیا کیتے واپس چلے ہوتے حضرت امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکا کے پوچھ لے آدھے زین العابدین تے سا کو سنانا کہنی آپ فرمائے وہ ظالمو اجنیا سا نہیں سنانا بھلا کربلا ہی کہیں کو بھول دیے انہاں کے ساتھ بلدے ساتھ سے یہ سارا معاملہ کیا تھے انہاں کے سنا میں تیرے کو لنگر منگے تے لنگر دیتے میں تیرے کو کپڑے منگے تے کپڑے دیتے میں تیرے کو پاگ منگے تے پاگ دیتے میں تیرے کو جتی منگے تے جتی دیتے میں تیرے کو سواری منگی تو سا اپنی سواری چڑھی تھی آپ فرمایا اصل تے تیرا قصور نہیں جیلے میدان کربلا وچ ہسے اصل تواڈے مہمان ہسے تساں ساڈے میزبان ہوے اج مدینے دی سرزمین تے تساں ساڈے مہمان ہوے اصل تواڈے میزبان ہسے اوتھے میزبانی تساں کیتی ہے مدینے وچ میزبانی محمد دی آ تساں پوچھ دے ساڈے دی آج اللہ دی قسم ہے ہر کہیں دین کو لوگ دے میں تواڈے کول پوچھتا سا دین کو دتا کیا ہے جیڑا ہی اٹھیں دے کوئی 10 روپے دین کو گھن گھندے کوئی 5 روپے دین کو گھن گھندے کوئی مسجد دین کو گھن گھندے کوئی امامت دین کو گھن گھندے کوئی منبر دے نبی دے دین کو گھن گھندے ہر شے اصل دین کو تگیتی ہے پر دین کو دتی کیا ہے اصل تا ایک بچہ قرآن مجید دا حفظ واسطے بال کو مسجد وچ نہیں بھیجیں دے متن سارا مولوی بال بنتے حافظ بنتے دین دا مجاہد تے غازی بن بنے او علامہ اقبال ایک جملہ بیٹھے والے دن آرہے مفتیان دین سے یہ پوچھتی ہے کربلا بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا ارے تم سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی میرا حسین محمد کی پوری شریعت بچا گیا سارے تے نوجوانوں کو حالی ایف بی نہیں پئی مکدی ساری نیو جنریشن کو حالی تا میسج تا چیٹ نہیں پیا مکدا ایکو چیر ویلے دیکھو کیبل دی ذات دے چے ایکو چیر ویلے دیکھو نت دی صورت دے چے ایکو چیر ویلے دیکھو ٹچ موبائل دی صورت دے چے دسا تیریاں جوانیاں کدے ویسن کدے سوچے تو غلام کہندا ہے سارے نوجوانیاں دیاں داڑیاں تے چیک کرو چا پتہ ایویں لگ دے نہیں منہ دا مر گئے پہلے کھوتے دیا کٹاں کریاں تے ڈیزائن ہوندے تے بڑی دیاں پہلے نہیں پوچھ دیاں کھوتا کٹ کراواں خچر کٹ کراواں
ہن ظالم تائیں سرکار دی سنت تا اتنا مذاق اڑائے، یہی تھائیں داڑھی ہوندی ہے، یہی تھائیں داڑھی ہوندی ہے، دسا اے محمد دی سنت یا مذاق ہے؟ ہی کٹ کو کریں دے ہوئے تو جو مرتے قبر وچ ویسے کیا تے کو محمد متھے لے سی؟ وہ داڑھی تا مذاق تا سکھا ہی نہیں کیتا، انہاں دے گرو ہکو کو جا کے وہاں کے بال نہ کٹوائے، انہاں کرہوں دے نہیں کٹوائے، تائیں کیا کچھ کیتے دین نال، تائیں گدہ تہے دین کو ڈٹا کیا ہی؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کو چو، تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو؟ اساں تے جلے گھر چوں پنڈالے تشریف گھنتے آنے ساری جتیاں پرانیاں ہوندیاں، جلے واپس میرے جتیاں نویاں ہوندیاں، ساری تا حالت زار ہے نہ گفتہ بے، اساں مسیح تے ونجوں جتی اگو رکھو نماز نہیں تھیندی، جتی پچھو رکھو جتی کہنی ہوندی، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا کیتے ہی ہون تکتا ہے؟ آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ صرف غلامی دا دعویٰ یہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی یعنی مولوی رکھے ہیں، روٹی کے بعد میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے، میں کہ داڑھی، او علامہ اقبال رو رو تے جملہ بیٹھا دے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، ارے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ تائیں کیا کیتے؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا۔ کیا کراں رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ کوئی اذان دیمن والا جو کہہ نہیں کھڑا، تیرے دل کیویں کھسیچ کھسیچ کے مسیح چاویں، گلا تتیں سارے نال ہی کرنے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام دی کانفرنس مقصامن دا مقصد یہ نہیں ہوندا اکھی چوں ہنج نکلے، ایک بالی 5 وقت زندگی بھر دا نمازی بن ونے، مقصد آ پورا ہے۔ دین کو گدہ ہی وے دیتا ہی وے کشے کوشش کرایا اندہ بات۔ اساں اپنے بچوں کو وڈے ویلے مسجد بھیجے تھو، بھی آئی کچھ نہ جلے مسجد ویسی، اللہ دی قسم ہے جلے شام کو واپس آسی، چلو سکول دا ٹائم جتنا کچھ ہوئے، ناشتے تو پہلے وائن تھی مسجد پڑھا ہوئے، جلے واپس آوے سکول چلا ونے، پچھلے ٹائم والا وے ول مسجد چاوے، مغرب تو بعد تو پہلے مسجد تک راوے، عشاء تو بعد ول مسجد تو گھر چ آوے، بال کو 8 دن بعد سنا ہے چا پتر 5واں کلمہ دا سنا چا۔ ساری حالت ہے جلے ساڈیاں کھاٹاں چویاں ویندیاں ہوندیاں، اگو ایک بیلی پڑھ دے آدھے کلمہ شہادات، اے پیچھے پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قوم دی چٹی داڑھی تھی گئی، حالی تک یہ پتہ کہنی کلمہ طیب کڑے تے کلمہ شہادت۔ اگلا پڑھ دے کلمہ شہادات، اے پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قوم زندہ ہے، یہ قوم بیدار تھی گئی ہے۔ سارے مولوی صاحب دی تنخواہ 7,000 روپیہ ہے، 7 310 روپے دی مار دی، 200 نا 7 210 ریاضی میری کمزور ہے۔ 210 روپے استاد دی تنخواہ کیتی ہے، 210 روپے پروفیسر دی تنخواہ کیتی ہے،
40,000 روپے جڑا تھوڑے بابے دا جنازہ کھڑا پڑھیں دی ہوندی تنخواہ 210 روپے جڑا تھوڑی مسجد کھڑتے ازانہ کھڑا رہندی ہوندی تنخواہ 210 روپے ڈیلی دے درخان دی چوکی ہے بیمار دی 750 500 1000 روپیہ ہن تک کم 1000 دو ٹیل ماربر والا وکھرا ان دی چوکی ہے 1500 جیڑا تواڈی مسجد وچ کھڑتے نماز کھڑا پڑھندی ہوندی ہے 210 روپے ذریعے استاد 16 سال دے بعد آکھن چا تنخواہ دا ودھاؤ انہاں کو استاد جی خیر ہے خرچہ ود گیا جی میں بجلی دا بل تسا بلیندے وے استاد ہی تا اوے بلیندے جی میں موٹر سائیکل دا خرچہ تواڈا استاد روندا اوے جی میں تواڈے بال ہیں استاد روندا اوے جی میں تواڈے بال بچے استاد روندا بیا استاد روندا واسطے تو جبریل گھننا دے کیا بات ہے کب تک مولوی کو کمی دی نظر نال دیکھ سیں تو میں تیرے کول پوچھتا جڑا بچہ 5 سال قرآن مجید پڑھتے مسجد تا من کے امام برسی کو 7,000 روپیہ تنخواہ دے سیں تے اگر بیمار ہے رات کو بستر دے نیندر نہ وے کیلکولیٹر چاہتے او ضرب چمارے تقسیم چ کرے دیکھاں تا صحیح بیمار دی چوکی تنخواہ بن دی 210 روپے مشودے دیا آندرا باہر آسن اکسی کمالے میں دا نایا دا کم چا سکدا چلو فشل مشل کراتے بیمار دا 1200 دا بن ونیا تائیں تو تانے چڑی تن تائیں صرف یہ کا جملہ چالا ہے تو تا کمی ہے میدان قیامت آمانے دیکھ گھنساں میرے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ گال نال کے کو لیں دن میرے مصطفیٰ دی ذات کا دھتکار کے کوئی چھوڑے دن خدا دی قسم ہے جڑے بچے کو آج تو سینے نہ لے لیں دا اپنے بچے کو سکولے چھوڑنا پوے پک ڈراپ چھوڑی میں دیئے پچائی میں دیئے او وین دا انتظام کرنے حافظ قرآن واسطے بھٹی پرانی جتی اور پیدلی میں بننا گھنتے گھر مسجد جو پہنچ ویسے قیامت علی ہمارا شان دیکھیں اللہ دی قسم ہے جڑا آج حافظ قرآن کو پیدل بدا ٹرنے اے تیرا قصور نہیں میرے محمد عربی دا فرمانے جلے بچہ قرآن پڑھن والا گھروں ٹرتے مدرسے تک پہنچتے پیدل نہیں بدا ٹرتا ہوندا پر جبریل دے ہوندے ٹرن والا حافظ قرآن میرا مقصد ہے نہیں کہ تسا سکول دی تعلیم نہ گنو میرا مقصد صرف ہے کہ سنیان پیدا کرو تعلیم جو بھی ہوئے مگر دل وچ میرے محمد دی سنیان ہوئے تھکاونا مقصود کہنی یار تو کو 11:35 تھی گن اور یہ تھوڑی کمال محبت ہے اور کمال شفقت ہے اصل دے آج 4 پروگرام ان 5ویں دے آیا کرنا ایک باقی ہے تے سویرے والوں میں پروگرام ہے اور یہ جڑی میری بھاگ دوڑے اور میرے کو پتہ ہے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں اسلام کے مطابق درود شریف پڑھو جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد برتھ ڈے BRITH DAY گڈ لک کتنی نمبر دے سمے کو جی میں چھوٹا جی ہوں تو استاد اگر 10 سے یاد کرا میں گیم نیٹ چاہتی ہے نیٹ تو کھیلنا تھا میں کسا یہ کہ میں کسا تو نہیں کہ نیٹ چاہوں استاد نے کہا میں دیکھو کہ 10 سے یاد کرا خیال کیدا کرو تو سب برتھ ڈے منانا جائز ہے برتھ ڈے ہے جمن کو بھئی یہ سالگرہ منانا جائز ہے بڑے تو دھیان ہے یار بنو یار اے جڑا سال ہوندے اے ود ویندے بال دا یا گھٹ ویندے تے بل خوشی کہیں 100 گز رسا تے گنڈ سرے دے سال گرا ہندو تو غور کرو استاد کو ہندی ڈیفینیشن درس آوے یہ کیا ہے سال گرا کیا ہے سال گرا 300 بیمار سال ہے کتنی بیمار ہیں 360 سال دے بعد تساں ایک گنڈ پیندے وے ایک گنڈ کہیں پیندے وے تساں ایک گنڈ پیندے نہیں وے ایک کھلیندے وے ایک کھٹ گئی ہے زندگی کھٹ ویندی ہے تساں خوشی مناندے وے ہیپی کمال کوئی سیانے وے تساں
جیڑا تو کو سویرے سورج نظر آسی تساں کیا دے ساری زندگی دی نہار ود گئی ہے کھٹ گئی ہے جو اساں قبر دے نزدیک ویندے پے ہیں خوشی تو صحابہ نبی دی خدمت وچ بیٹھے ہیں سرکار حجرے پاک جو جل باہر ہے سرکار صحابہ کرام دے خوش تھیندے بیٹھے ہیں آقا دی ذات مبارکہ دو فرمایا اتنے خوش جو چھ گئے کیا جنت کی خوشخبری مل گئی ہے خوشی کہیں ہے خوشی تے تجن منوا جلے زندگی بعد ونیا کوئی اعمال ہی ہو جے کروں ہاں گال ول لمبی تھی نہیں ودی ایک بابا جی تے نماز اثر دا وضو بیٹھے کرے نمازاں کیتی ہیں ہن ہولے بلائے نماز اثر دا وضو بیٹھے کرے کاکا اسرائیل آ گیا او اسرائیل آتے روک گیا بزرگ ڈیٹھا اسرائیل آیا کھڑے فرمایا آ کہ میں آ یہاں پر تو اپنا کام کر مولوی جن کتابیں لکھے مولوی اشرف علی تھانوی ہے جمال الاولیاء لکھے خواجہ محمد عمر سرکار دا حوالہ دیتے ٹھیک ہے دیوبند حضرات نے لکھے فرمایا ہون کیا ہے میں نے کہا کہ وضو کر وہاں کیوں تیرے کھاتے سے رعایت ہی کہنی ماں میں تے کو جیتی پیسے دوں معافی منگو بل کیوں روک گئے وہ کہ میرے کھاتے سے رعایت کہنی پر جلے آمن لگا نا بڑی ذات جو اعلان ہے خیال کریں بندہ میرا ہی خیال کریں بندہ میرا ہی ہن تو دسا مرد نہیں وہاں کہ مرن تمہیں کو مینا کہنی پر گال ہے مردہ ضرور پر جی اگر پوچھتا پہ مل ذریعے مہلت دے جا وہاں کہ ہون کیا وہاں کہ نماز اثر دا وضو بیٹھا کرنا وضو کرن دے نماز پڑھن دے مصلی تے بنا سارے مقتدی آوے انہاں کو ادم مردہ پیا کلمہ دا کوئی گواہ تا بن ونجے حتیٰ کہ اسرائیل واپس رب دی پاک بارگاہ پہنچا آپ نے نماز پڑھ کی دی تسبیح فاطمہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ او بھی مکمل کر کی دی مقتدیاں کو فرمایا جی مردہ پیا انہاں کہ مولویاں دی عادت ہے سارے کو ٹور دے ویندے اے انہاں دے چاج ہوندے اے میندے شیندے کہنی اے بیاں دے جنازے پڑھ دے بیاں دے جمعراتی کول خانیاں کر دے وال ویندے آپ فرمایا کلمہ دے گواہ تھی ونجو مردہ پیا انہاں کہ مولوی نہیں مردے حتیٰ کہ میں آپ مصلی دے بیٹھے لمبے جو تھے کلمہ شریف پڑھو نہیں صحیح سنائیو نہیں صحیح گواہ ہی تھے روح کفر سے اندری دے پرواز کر گئی کئی بندے مراقبہ کرتے پوچھا بابیا محنت کی ڈوکی دے تیکو کی میں پتہ لگے موت تا وقت قریب آگے وہاں کہ بھی کچھ نہیں میں کرنا 100 گاز رسا گنڈ سیرے دے ایک کراہے خدا دے بن مجھے تساں جلے موت تا وقت اسی رب توڑے کو پوچھ خودی کو کر بلند اتنا ہے کیا بات علامہ اقبال فرمیندے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا سجدوں کے عوض مجھے جنت ملے یہ بات مجھے منظور نہیں کیا بات مولا بندہ ہوں تیرا کوئی مزدور نہیں رابعہ بصری کو لاکھ نہیں جو لمبے سجدے کریں جنت واسطے ہوں کہ کوئی نہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو مجھے تو فقط آپ کا سامنا چاہیے ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتی ہوں علامہ اقبال کو کہیں پہنچ گیا انہوں کہ اتنے لمبے سجدے جو کرنے والے کیا ملتے آپ فرمایا اچھا جی آپ فرمایا جنت گھننا چاہتے ہیں جی آپ فرمایا کدہ ہی نہ ونجو اما دے قدم چمو چاہ اما دے قدم دے تلے جنت میرے نوجوان 5 وقت نماز پڑھنی ٹھیک ہے بڑے دا ادب کرنے استاداں دے تک قدماں دے وچ پائے ونے دنیا دا عظیم انسان بن مولوی میر حسن علامہ اقبال دے استاد ہیں انہاں کول کہیں پوچھا اتنا بڑا استاد تھی کہ کوئی کتاب ہی لکھی ہے ہوا کہ ہکا کتاب یعنی کیا یعنی اقبال موقع اقبال کوئی کتاب اقبال تھا شیخ نور محمد پتر اور یاد رکھا ہے شیخ نور یہ تو استاد رہوں کہنے تھے میں صحیح وجہ سکول جایا کھڑا میں کوئی ڈنڈے نہ ڈر رہے شیخ نور محمد صاحب اور علامہ اقبال دے ابا جی بینک وچ ملازم بن گئے جلے ملازم انہاں دی لگی نا تے انہاں دی اما بڑی سیاਣੀ ہے اونلے علامہ اقبال دودھ اجاں پیندے ہیں یعنی چھوٹے جہاں ماں دا دودھ پیندے ہیں علامہ اقبال دی اما نے ایک بکری چگی دی بکری گھندے ہوں بکری دا دودھ علامہ اقبال کو پنگاون لگ گئے علامہ اقبال دا ابا بینک کے ملازم لگ گیا جلے ملازم والی تنخواہ آپ دے گھر چاہیے آپ نے ڈٹھا ہے تنخواہ کی ڈوئے وہاں کتے کو پتہ کہ نہیں میں نوکری میری لگ گئی میں ملازم ہاں نہ کس طرح جنے بینک دا فرمایا بینک کے سود ہوندے وہاں کے وال کیا کراں آپ فرمایا چلو جب تک تیری بینک وچ نوکری ہے نا میں تیرا اپنا دودھ اپنے پتر کو کہنا پی لیتا بکری دا دودھ پی لیندی رہی
تے جلے بکری دا دودھ پی 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 کے علامہ اقبال اتھوں تک آیا تے کہیں علامہ اقبال دی اما کو پوچھ دیدا یہ جڑا تیرا بال ہے نیک بڑا ہے جلے بداری چ لنگدے ات چاہ تے نہیں لگدا اکھ جھکا تے لنگدے آپ فرمایا وچ محنت ماں دی ہے پتہ چل گیا ماما اگر حلالی ٹکر دیمن والی ہومن پوتری تا کلندر لاہوری بن دین حتیٰ کہ ول ڈھیر ساری گالیاں تساں تھک ویسو مگر میں اتنا کچھ آپ دی خدمت وچ عرض کرنا کچھ تھی ونجے استاداں کو ترچی اکھ نال نہ دکھائے سادیہ شرازیہ سبق مدے کمزات را کمزات چو ملا شواد شکوا کنا دوستاد را استاد جی جدانی سبق دے بے نسلے کو نہ دے نسل والے کو دے اگر بے نسلے کو سبق دی تو منبر دے اسی تے کوئی بھونک سی محمد کوئی بھونک سی اگر نسل والے کو سبق دی تو منبر تے بعد چاسی محمد دی تعریف پہلے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی سنت ہے ایک روح انسان سارے استاد سارے معمار ساری تربیت کریں اور ابا ساری تربیت جسمانی کریں دے استاد ساری تربیت روح دی کریں دے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اگر کوئی لفظ ٹوٹا پھروٹا تو دل کو سخت لگ گیا ہوئے اللہ واسطے میں کو معاف کر رہا ہے کوئی چنگا جملہ لگ گیا ہوئے تو دعا کر چھوڑا ہے اگر کوئی پھٹا پھیٹا جملہ لگ گیا ہوئے بل میری اصلاح کر چھوڑا ہے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ سارے نوجوانوں کو سلامت رکھے زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زمانہ بے حیا ہے اپنی عزت کو بچا ہو نہ ہوئے معاشرے کے لیے نک کڈھن جو گنرا میں آپ ہی بدنام تھی سے پیو کوئی بدنام کرے سے کچھ تھی ونجے اپنے منہ تے کالک نہ من لیں خدا ناراض تھی ویسی مصطفیٰ ناراض تھی ویسی جو کچھ تھی ونجے خدا دی پاک بارگاہ جھوک ونجے پر منہ تے کالک نہ من لیں قیامت علی مرا فخر کو تیرا ہی سر اونچا ہو سی میرے مصطفیٰ بھی فرمے سن اے میرا او امتی ہے جے امت ہومن دا حق ادا کر دیتے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ حاضری قبول